زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی اسی دولہ کے باراتیوں میں کبھی ابو بکر صدیق اکبر ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں۔ آئیے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کس کے راضی ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی نہیں تو بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہے گا یار آپ تو بڑے پیار سے اس سے بات کرتے ہیں، اور سامنے والے سے پوچھ لیا جائے آپ مولانا سے راضی ہیں، کہے گا نہیں میں راضی نہیں ہوں، تو کہا وہ تو آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں، کہا وہ راضی ہوں گے لیکن میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ ہم نے کہا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، تالی کے لیے ہمیشہ دو ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں رضا پہلے رب کی ہوتی ہے پھر بندوں کی طرف سے ہو تو معاملہ بڑا عجیب و غریب نہیں ہوتا بلکہ کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہاں صحابہ اکرام کی شان دیکھیے گا، قرآن کہتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، اللہ ان کی اطاعت پر راضی ہے، اللہ ان کی عبادت پر راضی ہے، اللہ ان کی طاعت و فرما برداری پر راضی ہے، اللہ ان کی پرہیزگاری پر راضی ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے صحابہ کی شان۔ آئیے ذرا اسی تناظر میں چلتے ہیں۔ آج ایک قوم ایسی ہے جو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتی ہے فلاں صحابی کو منافق کا نام دے دیا جائے، فلاں کو العیاذ باللہ یہ نام دے دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہو صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے، دیدار مصطفیٰ سے بنا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ایمان کی حالت میں اگر چہرہ دیکھ لے صحابی بنتا ہے، اور صحابی وہ مقام اس مقام پر فائز ہے جس کے خلوص کا عالم یہ ہے، جس کے تقوی کا عالم یہ ہے، جس کے پرہیزگاری کا عالم یہ ہے۔ سرکار فرماتے لا تسبوا اصحابی، یہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے لی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو۔ اگر ذکر کرنے کی بات آئے لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر، جب بھی صحابہ کو یاد کرو بھلائی کے ساتھ یاد کرو، اس لیے کہ تمہارے اسلام کا پہلا ستون کون ہے؟ صحابہ اکرام ہی تو ہے۔ تمہیں قرآن بتایا کس نے ہے؟ تم تک قرآن پہنچایا کس نے ہے؟ حدیث مصطفیٰ کو محفوظ کس نے کیا ہے؟ شریعت کا اصول دیا کس نے ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ اصول دینے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو پیچھے سے نکال لیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اسلام کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام کو سب سے پہلے مصطفیٰ کی زبانی سمجھنے والی جماعت صحابہ کی ہے، اور پھر بعد میں پہنچانے والی جماعت تابعین کی ہے، اس کے بعد تبع تابعین کی ہے۔ یہی سلسلہ برقرار ہے تو پہلا پلر صحابہ ہے، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا مت کہنا۔ اگر کہنا ہی ہے نا تو بھلائی کے ساتھ یاد کرو، ورنہ زبان بند رکھو۔ ہر جگہ بولنا عقل مندی نہیں، کچھ جگہ بولنا پاگل پن بھی ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے کم بخت۔ سرکار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، آپ عید الفطر میں صدقہ ادا کرتے ہیں تو کتنا؟ 2 کلو 45 گرام۔ عربی میں مد بولا جاتا ہے 4 کلو 90 گرام کو، اور اس مد کو جب ادا کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 45 گرام۔ سرکار نے فرمایا ما بلغا مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی کے، میرے کسی بھی صحابی کے خرچ کیے ہوئے کے لا تو 4 کلو 90 گرام کے برابر ہو سکتا ہے، یہ تو زیادہ مقدار ہے، 2 کلو 45 گرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو میں کہوں اپنا دوست چن لیجئے، اتنے لوگ بیٹھے ان میں اچھے سے اچھا دوست آپ چنیں گے. آپ سے پوچھا جائے آپ کس کو دوست چننا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مال والا ہو، سب سے زیادہ عزت والا ہو، سب سے زیادہ وقار والا ہو، اسی کو آپ چنیں گے کہ نہیں چنیں گے؟ اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کو میں شہر محبت بریلی لے کر کے جاؤں اور میں کہوں پورے شہر بریلی میں آپ اپنا دوست بنائیے، کس کو بنائیں گے؟ تو آپ مجھے بھی دیکھیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے، چاروں طرف نظر پڑے گی، کہیں گے حضرت دل یہ چاہتا ہے کہ سیدادہ تاج الشریعہ کو دوست بنا لیا جائے، میری نظر میں وہ محبوب ہے. ہم نے کہا پیارے تو امتی ہو کر دوست چننے پہ آتا ہے، یار بنانے پہ آتا ہے تو بہت اچھے کو یار بناتا ہے، ایرے غیرے کو یار نہیں بناتا. تو ان بدبختوں سے پوچھو جو سرکار کے یاروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے رب پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں نے کہا جس محبوب کی رضا خدا چاہتا ہو تو کیا اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے بیٹے بیکار ہو؟ کیا اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ مصطفیٰ کے بیٹے بیکار ہو؟ کیا اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ مصطفیٰ کے نکاح میں جو میرے محبوب کے نکاح میں عورتیں آئے وہ کسی لائق نہ ہو؟ کہ خدا تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا کہ جو میرے محبوب کے یار بنے وہ بالکل بیکار ہو، گناہگار ہو؟ الیاذ باللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ایسے ایسے بندے چنے ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس ہے. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین. جب چننے کی بات آئی تو اللہ نے میرے صحابہ کو جب چنا تو ایسے لوگ میرے صحابی بنائے جو دنیا میں سب سے افضل ہے، صرف نبیوں کے علاوہ، صرف رسولوں کے علاوہ سب سے زیادہ بیسٹ اور شاندار کوالٹی اگر پائی جاتی ہے انسانوں میں تو مصطفیٰ کے صحابہ میں پائی جاتی ہے. آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةً أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ. اور ان سارے صحابہ میں بھی 4 کو چنا، ان میں پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، چوتھے کا نام علی ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي. ان 4 کو میرے صحابہ میں سب سے اچھا بنا دیا. اور اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ. میرے جتنے صحابہ ہیں سب بھلے ہیں، سب چنگا ہے، سب اچھے ہیں. ہم نے کہا کیوں نہ اچھے ہوں جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی. آگے بڑھئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع القمرین فی عبارت سبقت العمرین میں تحریر فرماتے ہیں. سرکار دو عالم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمیں دل سے بات ہوتی ہے، دل دیکھے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. قرآن میں نے ابھی ایک حدیث سنائی نا، سرکار فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، مگر آپ دیکھ ذرا صحیح دنیا میں سب سے بہتر دل کس کا ہے اور دنیا میں سب سے بہتر دل کس کا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل محمد عربی کا پایا، سب سے بہتر دل محمد عربی کا پایا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. سب سے بہتر دل محمد عربی کا. نبی اور رسولوں کی جماعت کو نکال دیا گیا ہے، یہاں پر نبی اور رسولوں کی جماعت کے علاوہ بات چل رہی ہے. اللہ نے نظر فرمائی سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا، پھر اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے دل کے بعد اگر سب سے بہتر دل رب نے کسی کا پایا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں.